اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، حالات دنیا کے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ، ایران، پاکستان، سعودی عربیہ، اسٹیٹس، یہ سارے مسائل جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ یہ دنیا کے مسائل ہیں، حکومتیں اور دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ ہم آتے ہیں کشمیر کی طرف۔ کشمیر میں مظاہرے ہوئے، قتل و غارت بھی ہوئی، جس طرح سوشل میڈیا دکھاتا ہے۔ ہم نے تو وہ نہیں دیکھا، لیکن سوشل میڈیا دکھاتا ہے۔ الیکشن ہو گئے، ریزلٹس بھی آ گئے۔ ہم نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ جیت جائے گی اور حکومت بھی بنائیں گے، لیکن یہ آخری ٹائم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ووٹ ڈالنے والوں پر، کس کی طرف ووٹ ڈالیں ہیں، کون سی جماعتیں زیادہ سہولیات دے رہی ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے کہ بندے ہر بات کرتے ہیں، افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں، فورسز کی بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افواج پاکستان میں تقرری کون کرتا ہے؟ یہ اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ یہ اختیارات سیاستدانوں کے پاس ہوتے ہیں، وزراء اعظم کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد صدر مملکت کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، سیاستدان سب کچھ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں قانون کون بناتا ہے؟ لیکن ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، ہم آگے افواج پاکستان کو رکھ لیتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کو رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ ادارے کام کر رہے ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے۔ جس طرح ڈنمارک میں سسٹم ہے، اسی طرح کا پاکستان میں بھی سسٹم ہے۔ جو بھی قانون کے نیچے آ جاتا ہے وہ بالکل نہیں بچتا۔ ناظرین و سامعین، ایک بات کا خیال رکھیں، سارے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کے پاس ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ ججز بھی جو ہے ان کے اختیارات جو صدر مملکت کے پاس ہوتے ہیں، ان اپنی ساری غلطیاں اٹھا کر کبھی ججز کی طرف ڈال دیتے ہیں، کبھی ہم افواج پاکستان کی طرف چلے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے گربانوں میں خود جان کر نہیں دیکھتے کہ میڈیا کیا کر رہا ہے، میڈیا کو کون لگاتا ہے، میڈیا کس کی باتیں کرتا ہے۔ اب مجھے تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میرے تو کرن پٹی پہ کسی نے پستول نہیں رکھا ہوا، میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں اور آزاد طریقے سے کہہ رہا ہوں۔ میں ڈنمارک کے آزاد فضاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن مجھے حقائق نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، افواج پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ایک سپاہی سے لے کر ایک آرمی چیف تک جو ہے ایک سسٹم چلتا ہے۔ یہاں ڈنمارک میں آپ دیکھ لیں، اگر بادشاہ جو ہے اس وقت ڈنمارک کے، اگر وہ سڑک پر غلطی کرے گاڑی چلاتے ہوئے تو یہاں کا قانون حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح افواج پاکستان میں ایک سسٹم ہے، ان کا ایک اپنا نظام ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں، اب لوگوں نے الیکشن ماننے نہیں، جنہوں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ جو کچھ کرے گا داندری فلان کرے گا فلان کرے گا۔ نہیں یار، جن لوگوں نے ووٹیں دی ان کو نہیں پتا، جو سوشل میڈیا اس کو زیادہ پتا ہے۔ کیا وزراء اعظم کو نہیں پتا، الیکشن کمشنر کو نہیں پتا؟ یہ قانون کہتے ہیں، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے یہ جی چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کیا ہے، یہ جی آرمی چیف نے کیا۔ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا را آپ اپنا کام کریں۔ چند لائکس لینے کے لیے، سبسکرائب کروانے کے لیے ایسے ہم پروپیگنڈے کھڑے کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ہمیں یکجہتی سے کام کرنا چاہیے۔ یہاں ڈنمارک میں ہم رہتے ہیں، یورپ میں ہم رہتے ہیں، ہمیں یہاں کی سیاسی جماعتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کی توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ سارا نظام اس طرح چلے گا۔ ناظرین، ایک ہر وقت اٹھا کے سوشل میڈیا اٹھا کے سارا دن لوگ گھر کے 5 بندے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے دڑ دڑ لگے ہوئے، ان کے جو ہے سبسکرائبر ویوز بڑھا رہے ہیں۔ لیکن نہیں، افواج پاکستان اپنا کام بہترین کر رہی ہے، شہداء کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر گھر میں شہید ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زمانے میں ہم نے جب کہا تھا کہ جو بھی وزراء مملکت آتا ہے، اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ یا پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، انہیں کہیے کہ ہماری پارٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ مخلص ہو جائیں، جہاں جس محکمے میں کام کرتے ہیں ایمانداری سے کام کریں، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب لیڈر بیٹھ کر کہتا ہے کہ فلان جو ہے دوسرا لیڈر کرپشن کر گیا ہے، فلان دوسری پارٹی کا کہتا ہے فلان کرپشن کر گیا۔ اب مولانا صاحب نے فضل الرحمان صاحب بڑے قابل احترام ہیں، میرے لیے بھی بڑے قابل احترام ہیں، میں ان سے ملا ہوں، بات چیت بھی ہوئی ہے، بڑے قابل احترام ہیں اور دینی لیڈر ہے۔ لیکن انہوں نے شہداء کے بارے میں وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کے اپنے گھر میں نہیں، اپنی پارٹی میں شہید نہیں پڑے ہوئے، لیکن بات کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ناپ تول کر بولنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔